بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ کے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافر عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے، مگر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس کر گئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کافرہ نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ اس عورت کی اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور مسلمان ہو گئی۔ ناظرین، ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر ہی خوشی سے نہال۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے منتظر، خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی، اور آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے متعجب۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ رہ سکے، ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی، میں نے جب انگور چکھے تو مجھے پتا چلا کہ کھٹے ہیں، مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ پھر کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصطفاء سے نوازا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی فضیلت عطا کی گئی؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر کلام کیا، اور اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنچی، اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچے گی، اور اگر میں نے آدم علیہ السلام کو صفی کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا،
اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر، شفاعت ناکا، شمشیر تاج، عصا، حج، عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا، اور تمام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دراز ہوگا، اور حمد کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بندھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا، تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا، اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی، اے اللہ وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، ان الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، اے اللہ وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن اس کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ اس سے پہلے کہ سب ہی لوگ اپنی کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کا کتاب ہٹا لیا جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب وہ میری امت ہو۔ کہا، اے موسیٰ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہ ہوں اور کافروں سے قتال کریں گے، حتیٰ کہ کانے دجال سے بھی لڑیں گے، الہی وہ میری امت ہو۔ اللہ نے کہا یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتیوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ یا نظر پیش کرتے اور قبول ہوتی تو اللہ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتی اور رد ہو جاتی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کے صدقہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب میں الواح میں پاتا ہوں کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل لائے گی تو 10 حصے ثواب ملے گا بلکہ 700 حصے تک، اے اللہ وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی، اے اللہ وہ میری امت ہو۔ تو کہا یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر الواح رکھ دی اور کہا، یا لیت من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر جاتے تھے۔ ایک عورت جو کہ بے اولاد تھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ جب خدا سے کلام کرنے جائیں تو پوچھنا کہ میری اولاد کب ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر تشریف لے گئی تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ فلاں عورت نے مجھ سے یہ سوال کرنے کو کہا تھا کہ اس کی اولاد کب ہوگی۔ ناظرین پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات آ کر اس عورت کو بتا دی۔ وہ عورت یہ سن کر مایوس ہو گئی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر گزرا۔
تو فقیر گزرا۔ ناظرین، اس نے صدا لگائی کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کروں گا۔ جب یہ صدا اس عورت نے سنی تو فوراً ایک روٹی اس فقیر کو دے دی، فقیر کو دی۔ فقیر نے اس عورت کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کی تھی اور چلا گیا۔ اللہ کے فضل اور رحمت سے اور اس فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے جشن کی وجہ دریافت کی تو پھر اس عورت نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک فقیر کی دعا سے ہی مجھے اولاد سے نواز دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پہلے تو جا کر حلال گوشت کا ایک ٹکڑا لے آ، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا انہیں نہیں ملا۔ وہ واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا ملا ہی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو ایک اور مشکل کام ہے، مگر اللہ کا حکم تھا اس لیے نکل پڑے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی کہیں سے انسان کے گوشت کا ٹکڑا نہ ملا۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ اس جنگل میں وہی فقیر بیٹھا تھا جس نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی۔ اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ ماجرا سن کر اس فقیر نے بولا کہ صرف ایک ٹکڑا چاہیے، کوئی چاقو ہے آپ کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاقو نکال کر دے دیا۔ چاقو لے کر اس فقیر نے اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے ہی لگے تھے کہ فقیر نے انہیں پکارا اور کہا کہ رک جاؤ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے حصے کا گوشت منگوایا ہو، میں جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ دیتا ہوں۔ اس فقیر نے اپنے ہاتھ سے، کاندھے سے، پیٹھ سے اور جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گوشت کے ٹکڑے لے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں؟ ناظرین، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ فلاں فلاں جنگل میں مجھے ایک فقیر ملا تھا، اسی کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ تب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے تیرے کہنے پر میرے لیے اپنے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دے دیے، تو کیا میں اس کے کہنے پر اس عورت کو اولاد نہیں دے سکتا تھا؟ اے موسیٰ، گوشت تو تیرے جسم پر بھی تھا اور اس عورت کے لیے دعا بھی کر سکتا تھا، مگر تو نے نہیں کی۔ اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی اور میں نے قبول کر لی۔ بے شک خدا اپنے نیک بندوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور ٹائپ کر دیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی غلطی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ حافظ۔